اور آج کیونکہ ہمارا حق قدرادیت کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ دفن نہیں ہوا۔ کشمیری ابھی بھی اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے مجھے فوٹیج ملی کہ معصوم ایک جو لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا ہمارا کشمیری، وہ اس کو غائب کر دیا انڈین فورسز نے، اور اس کے ماں باپ ڈھونڈ رہے تھے سرچ آپریشنز میں کہ ان کا بیٹا کہاں گیا۔ 24 ایئر اولڈ وہ لڑکا تھا، اور پھر ان کو کیا ملا؟ ان کے خاندان کو اس کی کٹی ہوئی بوٹیاں جو ہیں، لفافے میں 2 کلو بوٹیاں اس کے گھر پہ بھیجی گئیں۔ کیا ہم نے دنیا میں آج تک ایسا ظلم، میں سمجھتی ہوں ہٹلر کو بھی پار کر دیا، تاریخ میں جتنا ظلم ہم نے سنا ہے ہسٹری کے اندر، ان ساری ریکارڈز کو نیتن یاہو اور مودی نے جس طرح پار کیا ہے، اس کی تاریخ میں بھی کوئی اگزامپل نہیں دی جا سکتی۔ مگر آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کچھ ہندوستان اس وقت کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، یہ مت سمجھے کہ یہ صرف کشمیر کے اندر ہی آگ رہے گی۔ جو اس کی پالیسیز چل رہی ہیں ہندوتوا کی، یہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ خاص طور پہ جو ہم لوگوں کو ابھی یہ جو ابھی مارکہ حق کے بعد اور یہ جو واٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، یہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو جو چین کا اور بنگلہ دیش کا جو ریاکشن اس وقت آنا ہے، اور اس خطے کے اندر جو آگ لگنی ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور جب تک کشمیریوں کی جو تحریک ہے اس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بچے گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بھی اس آگ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ آگ اور چنگاریوں کے ساتھ جو یہ دھماکہ پھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اس وقت ہندوستان کے نیوکلیئر کمانڈز ہیں، اس کو بھی میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ بھی وقت بہت قریب آ جائے گا۔ یہ آپ میرے ورڈز مارک کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے یہ چھیڑا چھاڑی 28 جنوری کو یاسین صاحب کے ساتھ کی، تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا عذاب کی طرف ہم چلے جائیں گے، اور ایک واقعی میں یہ ہسٹری لکھی جائے گی کہ پاکستان تو تا قیامت انشاءاللہ تعالی حیات رہے گا۔ اللہ تعالی ہر تباہی سے اس کو بچائے گا اگر خدا نہ خواستہ نیوکلیئر جنگ ہوئی۔ مگر ایک لفظ، ایک جو سینٹنس جو ہمیشہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک تھا ہندوستان۔ اگر اس کی طرف ہندوستان جانا چاہتا ہے، اپنی قبر خود کھودنا چاہتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے بہت قریب جو میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش آپس میں ہندوستان کے ٹکڑے بانٹنے کا فیصلہ کر رہے ہوں، یہ بھی وقت بہت قریب آنے والا ہے، اور یہ سارا کا سارا قصوروار جو ہوگا وہ مودی ہی ہوگا۔ تو آج میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی پاگل کتا جب سڑکوں پہ نکلتا ہے اور کسی کو کاٹتا ہے، بچوں کو کاٹتا ہے، تو اس وقت وہاں کے لوگوں کی جو سڑک پر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو انتظامیہ ہوتی ہے کہ اس کتے کو جو ہے روکا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کے جو وحشی خونی درندہ بن گیا ہے مودی، اس نے جس طرح کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے، اور فلسطین کے اندر جو قتل عام ہوا ہے، اگر ان پہ ورلڈ باڈیز نے ان پہ کنٹرول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کی جو یہ کتوں سے بھی بڑھ کے جو یہ وحشی درندے ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں بخشنا۔ تو یہ ورلڈ آرڈر کا بھی کولیپس ہے، اور یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا دنیا کے سامنے کہ کشمیر اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اور ان کو حق قدرادیت جو ہے وہ ان کو دی جائے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے کہ جب ویسے بھی ہر گھر کے اندر قیامت آتی ہے جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، تو یہ جو اس وقت کے جتنے بھی دنیا بھر کے حکمران ہیں، خاص طور پہ مودی ہے، ان سب نے مرنا ہے، ان سب نے قیامت کو دیکھنا ہے، ان سب کے گھروں میں جو ہے عذاب آئیں گے، خالی کشمیریوں اور فلسطینیوں پر نہیں آئیں گے۔ تو ان کی بھی ذمہ داری، اور جتنے بھی ورلڈ لیڈرز ہیں کہ وہ اس قیامت کو سب نے فیس کرنا ہے۔ انہوں نے کیا شکل دکھانی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہمارے سامنے نسل کشی ہو رہی تھی، جینوسائیڈ ہو رہی تھی، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے، ہم نے کوئی آواز تک نہیں اٹھائی۔ اگر یہ معاملہ بگڑ گیا تو اس سے آگے پھر تو معاملہ کنٹرول میں رہنا ہی نہیں ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ یاسین ملک کو رہا کرو، یاسین ملک کو رہا کرو، یاسین ملک کو کیا کرو؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اس بات کی
کہ جس دور کا کمزور سے کمزور ترین شے ہوتی ہے اس کو بڑے سے بڑے طاقتور کے سامنے ٹکرایا جاتا ہے. اور خانہ کعبہ کی جو مثال ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی چھوٹی, جو میری والدہ ہمیشہ ہمیں اگزامپل دیتی ہیں کہ بہت چھوٹی چڑیا تھی, ابابیل معصوم تھی, ان سے اس وقت کے جو ابراہ کا لشکر تھا اس کے سامنے جو ہے ان کو بدترین عبرتناک شکست ملی ان معصوم ابابیلوں سے. یہ ہماری تاریخ ہے, اسلام کی اور اس دنیا کی تاریخ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا ہے کہ جو بھی تم اپنے آپ کو اس وقت اس دور کے فرعون یا سردار سمجھتے ہو, یہ مت سمجھو کہ ایک نہتی قوم ہے تو اس کو تم ختم کر دو گے, اس نصب و نابود کر دو گے, اس کا قبرستان بنا دو گے. ہمارے پاس حضرت موسیٰ کا بھی جو ہے, جنہوں نے اس دور میں وہ اتنے کمزور تھے مگر ان کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کروایا, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی. اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں ہم سب نے قیامت کو فیس کرنا ہے, ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے, مگر اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ ہمارے پاس کتنے پیسے تھے, ہمارے پاس کتنی گاڑیاں تھیں, ہمارے پاس کون سا پرائم منسٹر تھا, پریزیڈنٹ تھا, کون کیا تھا, کس کے بچے کتنے لائق تھے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تم نے انسانیت کے لیے کیا کیا. تمہارے سامنے ذبح خانہ کھلا ہوا تھا مقبوضہ کشمیر میں, مگر تم لوگ نہیں نکلے, تم لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی. اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ لڑ نہیں سکتے, اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ باہر سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے, تو اپنے دل میں ان غداروں, ان ظالموں کے خلاف نفرت پیدا کریں, اپنی اگلی نسلوں میں ڈالیں کہ ظالم کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا. پاکستانی قوم کے پاس جو میرا آنے کا مقصد ہے, عوامی رابطہ مہم میں آزاد کشمیر میں بھی ہم لے کے جائیں گے دنیا بھر میں, اور یقین کریں انپریسیڈنٹڈ رسپانس ملا ہے. میں جن مارکیٹس میں لاہور میں گئی ہوں, ایک یاسین صاحب کی تصویر اور میں نے عبایا پہنا ہوا تھا, کسی نے مجھے نہیں پہچانا. یاسین صاحب کی تصویر سب نے دیکھی اور انہوں نے کہا یہ آپ لوگ کون ہیں, میں نے کہا میں ان کی وائف ہوں, یہ بیٹی ہے, یہ بہن ہے ان کی. ہزاروں کی تعداد میں لبرٹی میں, شالمی کے اندر سڑکوں پہ لوگ نکلے اور انہوں نے کیا کہا, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, ہماری تو قوم سے آواز ہے. اور آپ لوگ اگر مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ نے ہم سب کو پوچھنا ہے. جو دنیا میں اس وقت میں سمجھتی ہوں جو عذاب چل رہے ہیں, جو آفتیں چل رہی ہیں, جو دنیا کے اندر جو امن کی جو ہے جس طرح تباہی مچ رہی ہے اور ہر طرح کی نیچرل کیٹاسٹرفیز, وارز ہو رہی ہیں, اس کا امن کا راستہ سکون کا یہی ہے کہ کشمیریوں فلسطینیوں کو سنا جائے. اسی طرح میں کراچی میں گئی ہوں, 29 مارکیٹس ہم نے کور کی ہیں, اور کوئی ایک دکان پہ نہیں ہم گئے, ہم ایک ایک دکان کے اوپر گئے ہیں, گراس روٹ پہ گئے ہیں, سڑکوں پہ نکلے, اور اسٹریٹ فائٹر کا میں نے ان کو لقب دے دیا ہے ساری کراچی کی عوام کو. جس طرح لوگ باہر نکلیں, مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں سے نکلی ہیں, انہوں نے کہا ہے یاسین صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ایسا لیڈر جس نے ہمیشہ موت کو گلے لگایا اور حق اور باطل کی جنگ میں اکیلا وہ نہتا اس ڈیتھ سیل میں کھڑا ہوا ہے. اگر اس کی آواز ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو وہ آپ عوام ہیں. اور مجھے اتنا حوصلہ وہاں سے ملا, اور اب اللہ کے فضل سے جو آج کا بابرکت دن ہے, جو ہمارا حق خودارادیت کا دن ہے, آج ساری ٹریڈر کمیونٹی پاکستان کی, خاص طور پہ راول پنڈی کی, آپ سب نے اپنے قیمتی وقت نکالا, میڈیا کے لوگوں نے ویلکم دیا. اب ہم مارکیٹس کا دورہ کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک پورا 2 ہفتے کا پڑاؤ ادھر بھی ہوگا. یہاں ساری مارکیٹ, ساری کالونیز میں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بھی ہم لوگ جائیں گے عوام کے ساتھ, اور دستخطی مہم جو ہے لاکھوں کی تعداد میں دستخط یاسین صاحب کی رہائی کے لیے مل رہے ہیں, جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پریزنٹ کرنے ہیں. تو اپنی طرف سے اس مہم میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ سب یاسین ملک اور کشمیر کے حریت رہنما اور تحریک کے جو ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے یہ ذمہ داری کر دی ہے, کیونکہ اس قوم کی اس وقت کوئی آواز نہیں ہے. جو ان کے لیے نکلے گا, جو ان شہیدوں کے لیے نکلے گا, آپ کی زندگی میں بھی اور ملک اور قوم اور اس خطے کے امن کے لیے اور اگلی نسلوں کی حفاظت کے لیے نکلے گا. تو بہت بہت آپ سب کا شکریہ. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دعا بھی کریں, کیونکہ یہ ڈوول کو بھی میرا پیغام ہے, مودی کو بھی یہی پیغام ہے کہ بارود کے ڈھیر کے اوپر یہ پورا ایشیا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, اور کسی بھی وقت کوئی بھی اس طرح کی حادثے سے, خدا نخواستہ یاسین صاحب کی جان کے ساتھ کھیلنے سے وہ دھماکہ پھٹے گا کہ پھر سب ہاتھ ملتے رہیں گے, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. تو آپ سب ساتھ دیں, دعائیں بھی کریں, اجتماعی دعائیں بھی کریں, اللہ تعالیٰ ان کی جان بچائے, اور ہماری جو نسلوں کی جو آزادی کے لیے قربانیاں ہیں ہمارے شہیدوں کی, وہ رنگ لائیں. آمین ثم آمین. بھارت کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہے اسد الدین اویسی, ان کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جیسے امریکہ ونزویلا
وینزویلا میں گھس گیا اور وہاں سے صدر کو بٹھایا. اس طرح پاکستان اور بھارت کی جو فوج ہے وہ بھی پاکستان میں جا سکتے ہیں. اس تناظر میں اب کیا کہ بھارت سے کہ آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے, وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے تو یہی لیڈر اور ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں اویسی صاحب ہوش کے ناخن لیں, مقبوضہ کشمیر سے بدتر حال ان کا ہونے والا ہے. جو مودی کا پلان ہے, جو کنسنٹریشن کیمپس بن رہے ہیں, جو وہاں پہ اینٹی مائنورٹی بلز, جو یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے, تو یہ نہ ہو کہ ان کی بھی آواز جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے ہی اٹھ رہی ہے اور کشمیری اٹھا رہے ہیں دنیا بھر میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے. اتنی بڑکے نہ ماریں, اپنی اوقات میں رہیں اور مسلمان بنیں, اور ہندوستان کے فیوچر کے لیے جو وہاں پہ اتنی بڑی آبادی ہے وہاں پہ انسانیت کی, وہ ساری کی ساری اس آگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے, خاص طور پہ جو وہاں کی مائنورٹیز ہیں. پاک فوج پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد. میڈم یہ بتائیے گا, ابھی حال ہی میں یاسین صاحب کی ہمشیرہ اور والدہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے سری نگر میں, جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بہت محدود ایکسیس ہے تہاڑ جیل تک, اور یاسین صاحب کی طبیعت بھی بہت بگڑ چکی ہے. آپ نگراں حکومت میں بھی ایک عہدے پہ رہی ہیں, اس وقت بھی